بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو نہایت رحم والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس دنیا میں ہمارے رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے والے ہیں جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ کیا اسلام میں صرف مرد کو طلاق کا حق ہے یا عورت بھی طلاق کی پہل کر سکتی ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام عورت کو مجبور کرتا ہے کہ چاہے جیسے حالات ہوں وہ طلاق کی مانگ نہیں کر سکتی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے طلاق اور جدائی کا مسئلہ کئی جگہ بیان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 130 میں فرماتا ہے، اگر میاں بیوی دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دونوں کو بے نیاز کر دے گا۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جدائی صرف مرد کا اختیار نہیں، بلکہ اگر دونوں میں نباہ نہ ہو سکے تو الگ ہونا بھی ایک حل ہے۔ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 229 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عورتوں کے لیے ویسا ہی حق ہے جیسے مردوں کے لیے ہے، اچھا طریقے سے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے بھی کچھ حق ہیں، اور وہ اپنے حق کو نہ پا سکے تو اسے بھی الگ ہونے کا راستہ دیا گیا ہے۔ حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس معاملے کو اور بھی واضح کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ثابت کے دین و اخلاق سے کوئی شکایت نہیں، لیکن مجھے ان سے نفرت ہے اور ڈر ہے کہ اگر ان کے ساتھ رہی تو اسلام کی حدیں پار کر دوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان کا دیا ہوا باغ یعنی مہر واپس کر سکتی ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5276۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر عورت کو اپنے شوہر سے نباہ مشکل لگے تو وہ خلا کے ذریعے الگ ہو سکتی ہے۔ اسلامی حکم یعنی طلاق اور خلا میں فرق۔ طلاق شوہر کا حق۔ عام طور پر طلاق شوہر کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ طلاق دینا چاہے تو 3 طلاق یا 1 طلاق دے کر جدا ہو سکتا ہے۔ خلا یعنی عورت کا حق۔ اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ قاضی یا عدالت کے سامنے جا کر خلا کی درخواست کر سکتی ہے۔ اس صورت میں وہ اپنا مہر یا کچھ مال واپس کرتی ہے اور رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ فسخ یعنی قانونی جدائی۔ اگر شوہر بیوی پر ظلم کرے، نفقہ یعنی خرچ نہ دے یا اسلامی حقوق ادا نہ کرے تو عورت عدالت سے نکاح ختم کروانے کی درخواست کر سکتی ہے۔ حکمت اور سمجھ۔ اسلام عورت کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ ناپسند شادی میں پوری زندگی گزارے، بلکہ اگر شوہر اچھا برتاؤ نہیں کرتا یا عورت کو اس کے ساتھ رہنا ناممکن لگتا ہے یا شوہر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو عورت کے پاس خلا اور فسخ یعنی قانونی کارروائی کا حق موجود ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام عورت کی عزت اور اس کے حق کی حفاظت کرتا ہے۔ آسان مثال، جیسے مرد طلاق دے کر جدائی کا راستہ چن سکتا ہے، ویسے ہی عورت بھی خلا کے ذریعے جدائی کا راستہ چن سکتی ہے۔
فرق صرف طریقہ اور پرکریا کا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلام میں طلاق صرف مرد کا حق نہیں ہے، بلکہ عورت کو بھی الگ ہونے کا راستہ دیا گیا ہے، جسے کھلا کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے دونوں کو برابری کا درجہ دیا، مرد کو طلاق کا حق اور عورت کو کھلا کا حق۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گھروں میں محبت اور رحمت قائم فرما، اور اگر جدائی تک نوبت آ جائے تو اسے بھی بھلائی اور امن کا ذریعہ بنا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اسلامی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔